دور کسی قصبے میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا محسن علی نامی شخص رہتا تھا۔ وہ بہت قابل اور محنتی لڑکا تھا۔ 4 بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹا تھا، لیکن اسے سب سے زیادہ پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ پڑھ لکھ کے اپنے حالات بہتر بنانا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ انٹر کے بعد اپنی تعلیم مکمل کرنے لاہور چلا گیا۔ پھر اسے بیرون ملک جانے کا موقع ملا۔ یوں سمجھیں کہ قسمت کی دیوی اس پہ مہربان تھی۔ کچھ ہی سالوں میں اس کے پاس سب کچھ تھا: دولت، شہرت اور ایک کامیاب کاروباری سلطنت۔ محسن انٹرپرائزز کے CEO کے طور پر وہ شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی حویلی شہر کے اسکائی لائن پر نظر رکھتی تھی۔ اس کے گیراج میں لگژری گاڑیاں تھیں اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں کبھی کمی نہیں آتی تھی۔ لیکن ان سب دولتوں کے بیچ میں اس نے سب سے قیمتی دولت کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ تھی اس کی صحت۔ سالوں تک محسن نے بے حد محنت کی، نیند قربان کی، کھانے چھوڑے اور خود کو کیفین اور دباؤ سے زندہ رکھا۔ وہ ہمیشہ متحرک رہتا، ہمیشہ کامیابی کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ اس نے سر درد کو نظر انداز کیا، تھکن کو نظر انداز کیا اور اپنے ڈاکٹر کی تنبیہات کو بھی نظر انداز کیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا، سست ہونے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن زندگی کے اپنے منصوبے تھے۔ ایک شام جب محسن علی ایک اہم اجلاس کی تیاری کر رہے تھے، ان کے سینے میں ایک تیز درد اٹھا۔ اس نے اپنا دل پکڑ لیا، سانس لینے کے لیے جدوجہد کی، لیکن زمین پر گر گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال میں پایا۔ ان کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ڈاکٹر کے سنجیدہ تاثرات نے اس کے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی۔ مسٹر محسن، آپ کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ آپ کا جسم مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے اپنی طرز زندگی نہ بدلی تو شاید آپ کو دوسرا موقع نہ ملے۔ پہلی بار محسن علی نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ کوئی بھی رقم وہ وقت واپس نہیں لا سکتی تھی جو اس نے اپنی صحت کی قیمت پر کھو دی تھی۔ کوئی بھی عیش و آرام وہ طاقت واپس نہیں لا سکتا تھا جو وہ کھو چکا تھا۔ اس اسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جس دولت کو اس نے دن رات جوڑنے کی کوشش کی تھی، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی اگر وہ خود اسے استعمال نہ کر سکے۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے عزم کے ساتھ محسن علی نے ایک فیصلہ کیا۔ اب اس کی اولین ترجیح اس کی صحت ہوگی۔ اس نے متوازن خوراک اپنائی، باقاعدہ ورزش شروع کی اور ایک متوازن طرز زندگی اختیار کی۔ اس نے زیادہ کام کو مسترد کرنا سیکھا اور خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دی۔ صحت یابی کا سفر آسان نہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی طاقت دوبارہ حاصل کر لی۔ کئی مہینے بعد جب وہ پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا، تازہ ہوا میں سانس لے رہا تھا اور سورج کی گرمی کو محسوس کر رہا تھا، تو اسے ایک سچائی کا احساس ہوا جسے کامیابی نے اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ اصل دولت صحت ہے، اس کے بغیر باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ محسن علی اب بھی اپنا کاروبار چلاتے تھے، لیکن اب وہ زندگی کے وقت نکالتے تھے۔ وہ ویکینڈ پر اپنے خاندان کے ساتھ گزارتے، زیادہ ہنستے مسکراتے اور کم دباؤ لیتے۔ اس نے اپنے دفتر میں صحت مند طرز زندگی کے فروغ کے لیے اقدامات کیے تاکہ اس کے ملازمین اس کی غلطیاں نہ دہرائیں۔ اس نے ایک کٹھن سبق سیکھا تھا، لیکن وہ اپنی دوسری زندگی کے موقع کا شکر گزار تھا، کیونکہ آخر میں کسی بھی دولت سے بڑھ کر سب سے بڑا خزانہ صحت ہی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آج کل کے اس مصروفیت کے دور میں ہم سب کو بھی اپنی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے۔ متوازن غذا کھائیں، ورزش کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں تاکہ آپ بھی ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ Thank you for watching our stories. Kindly subscribe our channel, The Universe of Stories. Like it and share it as much as you can. Thank you.